اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب توکل اور صبر کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 5313 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہے اور بہت درجے والے صحابی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ یہ حدیث بیان کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کا جو ہے وہ تصور کر رہا ہوں کہ آپ انبیاء میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قوم نے انہیں مارا اور لہو لہان کر دیا، یعنی نبی نے جو ہے وہ اپنے قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے جو ہے وہ ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو یہ کون سے نبی کا ذکر ہے؟ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو ہے وہ بہت عرصہ جو ہے وہ تبلیغ کی۔ 10 نبوی میں جب وہ مکہ سے کے لوگوں سے نا امید ہو گئے تو وہ طائف جو کہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں کے لوگوں کو تبلیغ دینے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو طائف کے لوگوں نے ان کی تبلیغ کو تو قبول خود نہیں کیا، جبکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ بچوں کو کر دیا، اور بچوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے مارا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ ان کے جو پاؤں مبارک سے وہ اتنا خون بہہ گیا کہ جو چپل وغیرہ تھے وہ خون سے بھر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر آرام فرما رہے تھے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جنات وغیرہ آ گئے۔ سورہ جن میں اس کا پورا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو فرشتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم جو ہے وہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور پہاڑوں کا نظام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو آپ اگر فرما دیں تو ہم اس قوم کو جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیس دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ قوم جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ان کی نسل جو ہے وہ یہ دین جو ہے وہ قبول کر لے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کا حوصلہ ہے، صبر ہے۔ تو اگر آج ہم کسی کو تبلیغ کریں، کسی کو نماز کے لیے کہے، کسی کو درس قرآن کے لیے کہے، یا کوئی اور اچھی بات کہے، اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناکارہ اخلاق سے پیش آئے، تو یہ کون سی انہونی بات ہے؟ یہ دیکھیں، نبی آخر الزمان سردار دو عالم سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہوا ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو یہ کون سی انہونی بات ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صبر و حوصلے اور استقامت سے جو ہے وہ کام لیں۔
یہ باب یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔